اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے بیان کیا بیان بن عامر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی نضر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابن عون نے مجاہد سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سنا، ذکروا لہ الدجال بین عینیہ مکتوب کافر او کافارا، لوگوں نے دجال کا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ذکر کیا اور یہ کہا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کافر یا کافارا تین حرف الگ الگ لکھے ہوں گے۔ قال لم اسمعہ، ابن عباس کہنے لگے یہ حدیث تو میں نے آپ سے نہیں سنی، ولکنہ قال، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اما ابراہیم، رہے ابراہیم، فانظروا الی صاحبکم، پس تم اپنے ساتھی کو دیکھ لو، یعنی مجھے دیکھ لو، اس کی مشابہت میرے جیسی ہے، یعنی میری پوری مشابہت ابراہیم جیسی ہے۔ واما موسیٰ، اور رہے موسیٰ، فجعد، پس وہ گھٹے ہوئے جسم والے ہیں، یعنی مضبوط جسم والے، آدم، گندمی رنگ والے، علی جمل احمر، سرخ رنگ کے اونٹ پر ہیں، مختوم بخلبۃ، کھجور کی چھال کی رسی کے ساتھ اس کو مہار دی گئی ہے، کأنی انظر الیہ، گویا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، ان حضر فی الوادی، وہ وادی میں نشیبی جگہ میں اتر رہے ہیں۔ اس حدیث مبارک کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو شکل و شباہت تھی، شکل و صورت تھی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کھاتی تھی، یعنی آپ ادب کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام جیسے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام باپ تھے، تو اس لیے یہی مناسب ہے کہ آپ کی شکل و شباہت ابراہیم علیہ السلام جیسی تھی۔ آپ نے سب نبیوں کے بارے میں بیان کیا، یعنی تین نبیوں کے بارے میں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ نے تشبیہ دی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تشبیہ دی۔ جب اپنی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ مجھے دیکھ لو، میں ان جیسا ہوں۔ اور دوسری بات آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی کہ موسیٰ علیہ السلام جعد کے دو لفظ، دو معنی استعمال ہوتے ہیں، ایک اس کا معنی ہوتا ہے گنگریالے بالوں والا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے گھٹے ہوئے جسم والا، مضبوط جسم والا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دوسری حدیث میں آیا کہ ان کے بال سیدھے تھے، گنگریالے نہیں تھے، اس لیے یہاں پر جعد کا معنی کیا ہے گھٹے ہوئے جسم والا، مضبوط جسم والا۔ آدم، گندمی رنگ تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور آپ کو یہ منظر دکھایا گیا کہ وہ ایک اونٹ پر سوار ہیں، وہ سرخ رنگ کا اونٹ ہے، اور اونٹ کی جو رسی ہے وہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی جو رسی ہوتی ہے اس سے ہے، یعنی کہ اس کی مہار۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی بھی یوں لگ رہا ہے جیسے وہ ایک وادی سے ایسے نیچے اتر رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک کیفیت آپ نے بیان کی۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے 1555 کے اندر، وہاں پر اس کی وضاحت ہو چکی تھی۔ یہاں پر امام بخاری اس مقصد کے لیے لائے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری شکل و شباہت میں ابراہیم علیہ السلام جیسے تھے، یہ ہے مقصد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا مغیرہ بن عبد الرحمن القرشی نے، وہ ابو الزناد سے، وہ اعرج سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختتن ابراہیم علیہ السلام وہو ابن 80 سنہ بالقدوم، ابراہیم علیہ السلام نے
80 سال کی عمر میں اپنے ختنے کیے۔ بالقدوم اس کے دو معنی ہیں، بسولے کے ساتھ، جس کو آپ اپنی زبان میں تیسا کہتے ہیں، یا دوسرا اس کا معنی بالقدوم، قدوم جگہ کا نام ہے۔ ابو الیمان کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ ابو الزناد سے، وہ کہتے ہیں بالقدوم، اس کو قدوم بھی پڑھا گیا بغیر شد کے اور قدوم بھی۔ بہرحال اس میں معنی یہ بنتا ہے کہ قدوم ایک جگہ کا نام تھا، ممکن ہے وہ جگہ پر بھی ہوں، اور بسولہ یعنی کہ جس کو تیسا وغیرہ کہتے ہیں جو تیز ہوتا ہے وہ بھی مراد ہے، یعنی پھر معنی یہ بنتا ہے کہ وہ اس جگہ پر تھے، اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم آپ ختنے کر دیجئے، عمر ان کی تھی 80 سال۔ اس طرح اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیسے حکم ہوا انہوں نے ختنے کر لیے۔ ابن حجر فتح الباری میں لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام سے، کہ آپ نے یہ ختنے اتنی جلدی کیوں کی؟ ہم نے ابھی آپ کو آلہ تو نہیں بتایا تھا کہ فلاں آلے سے کرو، آپ نے بسولے کے ساتھ فوری طور پر کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے اللہ میں نے اس لیے جلدی کی ہے کہ تیرے حکم کو ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے، تاخیر نہ ہو جائے، میں اس وجہ سے میں نے اس کو بسولے سے اپنے ختنے کر دیے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے۔ بعض روایات کے اندر 80 کے علاوہ عمر ہے، بعض میں 90 ہے، بعض میں 100 ہے، بعض میں 120 ہے، لیکن امام بخاری 80 والی روایت کو لے کر آئے ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ راجح یہی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 80 سال کا بزرگ وہ اپنے بدن کو اس طریقے سے اگر کاٹتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ بعض منکرین حدیث اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی 80 سال کی عمر میں اس طریقے سے بلا ختنے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ منکرین حدیث ہیں جن کے دلوں کے اندر حدیث کا استخفاف موجود ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت غالب ہوتی ہے وہ اپنے اعضاء کو اللہ کے راستے میں کاٹنا یا کٹوانا کچھ بھی اس کو مشکل نہیں لگتا۔ آپ دیکھیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلا جاتا ہے، اپنا بدن اللہ کے راستے میں پیش کر دیتا ہے، اس سے بڑھ کر وہ ختنے سے بڑھ کر کیفیت ہے کہ نہیں ہے؟ جب ایک بندہ کافر کے سامنے اپنا پورا بدن پیش کر سکتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے ختنے نہیں کر سکتے تھے؟ یہ محض منکرین حدیث کا مذاق اڑانے والے اس حدیث کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، امت مسلمہ اس کو تسلیم کرتی رہی ہے۔ اگر کچھ منکرین اس کا انکار کر دیں تو اس سے بخاری کی اس حدیث کی صحت پر کچھ اثر نہیں پڑتا، اور نہ ابراہیم علیہ السلام کی جلالت کے اندر کچھ کمی آتی ہے۔ آپ دیکھیں بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آپ نے سنا کہ سب لوگ مشرکین ان کو مارتے اور ان کو کوئلوں پر لٹا دیتے، گرم ریت پر لٹا دیتے اور مارتے ان کو، لیکن بلال رضی اللہ عنہ اللہ کی خاطر وہ سب مارے برداشت کر لیتے، احد احد کے آواز لگاتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلال رضی اللہ عنہ کے لیے بھی اس چیز کو آسان کر دیا تھا۔ تو جو اللہ کی محبت میں مستغرق ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے، اس کو اپنے بدن کے اوپر آنے والی تکالیف اللہ کے راستے میں تکلیف نہیں لگتی۔ در حقیقت جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو یہ باتیں بڑی مشکل لگتی ہیں۔ جب ایمان مضبوط ہو جاتا پھر وہ کہتا ہے میرا بدن اللہ کا، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، میرا بدن اللہ کے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کامل ایمان کی باتیں ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا سعید بن تلید الرعینی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن وہب نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی جریر بن حازم نے ایوب سے، وہ محمد سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ، ابراہیم علیہ السلام نے صرف 3 جھوٹ کہے۔ اب یہ 3 جھوٹ کون سے تھے؟ انشاءاللہ یہ حدیث
کل کے درس میں دوبارہ لے کر آئیں گے، وہ تفصیل سے اگلی حدیث میں آ رہے ہیں، کیونکہ یہ حدیث ایسی ہے کہ بہت سارے عقل کے پجاری اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید کے اندر تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم صدیق النبی، ابراہیم سچے نبی تھے، اور بخاری کہتی ہے کہ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے۔ اب بخاری کی مانیں کہ قرآن کی مانیں؟ لہٰذا ہم بخاری کے راویوں کو جھوٹا کہہ دیں، یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ قرآن کی آیت کی تکذیب کرے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس حدیث مبارک کو اس طریقے سے سمجھا جاتا جس طریقے سے محدثین نے اس کو سمجھا، لیکن اپنی عقل پر زیادہ اعتماد کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا، اور اردو طبقے میں سب سے پہلے اس فتنے کو لے کر آنے والے سید ابو العلا مودودی ہیں۔ مودودی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے سب سے پہلے اس فتنے کا دروازہ کھولا، اور سب سے پہلے یہ آواز اٹھائی جی یہ 3 جھوٹ ہیں بخاری کے اندر، یہ بخاری کی روایت ہی جھوٹی ہے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے بہتر ہے کہ بخاری کی روایت کو جھوٹا کہہ دیں۔ انہیں اتنا شعور نہیں آیا کہ جن 3 چیزوں کا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں یہ 2 تو قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو بخاری کی روایت کو جھوٹا کہہ کر جان نہیں چھوٹے گی۔ تو بہرحال جب کوئی بندہ اپنی عقل پر زیادہ اعتماد کرتا ہے اور سلف کے طریقے سے اپنے آپ کو منفرد سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اس سے زیادہ دانا اور عقل مند سمجھتا ہے، تو اس طرح کی غلطیاں پھر اس سے ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کل کے درس میں ہم تفصیلی بتائیں گے کہ پھر یہ جو دروازہ مودودی صاحب نے کھولا اور اس کے بعد جو کچھ لوگ اس رستے پر چلے تو اس کا نقصان کیا ہوا اور اس حدیث کا اصل معنی کیا ہے، انشاءاللہ یہ کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں حق سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ حدیث نمبر 3355 56 57